کے بہن بھائی وہ چیمہ برادری سے تعلق رکھتے تھے, 3 بہنیں تھیں ان کی, اور وہ اکیلے ہی بھائی تھے عامر عبد الرحمن چیمہ. اور وہ تو 4 دسمبر 1977 کو اپنے ننیال میں وہاں پیدا ہوئے تھے. لیکن ابتدائی تعلیم انہوں نے راولپنڈی سے حاصل کی. اس کے بعد ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا ڈپلوما انہوں نے فیصل آباد سے حاصل کیا. پھر اس کے بعد جاب کے لیے کراچی چلے گئے, اور کراچی وہ ٹائلز کے اوپر جو وہ مونو لگاتے ہیں اس فیکٹری میں وہ کام کرتے تھے. تو باہر سے ایک آرڈر آ گیا پتہ نہیں کتنی لاکھ ٹائل کا, تو اس پر جو نقش ڈیزائن تھا نا وہ دکھنے میں اس میں محمل لگتا تھا. تو چونکہ یہ انجینئر تھا, اس کے سائنس سگنیچر ضروری تھے, تو عامر نے نا سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جو ہے نا یہ دکھنے میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا ہے, ایسا ڈیزائن یہ میں پاس نہیں کروں گا. تو انہوں نے جب جا کر اس کو جو مین مدیر ہوتا ہے اس کو بتایا, تو وہ عامر کے پاس آیا. اس نے بولا کہ میرا کروڑوں کا یہ جو ہے نا اسائنمنٹ ہے, اگر تم سائن نہیں کرو گے تو مجھے بہت نقصان ہوگا. اگر تم نے سائن نہیں کرنے تو میں تمہیں رزائن دے دوں, میں چلے جاؤں. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ ہر جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. بے شک. اور جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, آپ کی شان میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے یا آپ کے خاکے وغیرہ چھاپتا ہے, تو وہ تقریباً ہر مسلمان ہی کا دل چھلنی ہوتا ہے. یہ ایسی بات جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا خاص ان کے اندر, ان کی شخصیت کے اندر کیا چیز تھی کہ وہ مقام آپ کو نہیں مل سکا یا کسی اور نوجوان کو نہیں مل سکا جو اللہ تعالیٰ نے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو پہلے چن لیتا ہے. اور جو گستاخی کے متعلق آپ نے باب اٹھایا, گستاخی کا یہ ہے کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے. تو امام مالک نے کہا تھا امت کو پھر ماورائے عدالت بغیر کسی سے پوچھے گچھے اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو امام مالک سے پوچھا کہ کس نبوت کی بات کوئی کرے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی. امام مالک نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ نبی تنزن تنقیدن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میلے کچیلے پہنتے تھے, تو امام مالک نے کہا اس کی بھی گردن اتار دو, اس نے بھی گستاخی کی. اور پھر امام مالک سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اے امام مالک اگر گستاخ زندہ رہ جائے تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے. تو پھر امام مالک نے 3 ہی جملہ کہا اگر نبی یا گستاخ امت میں زندہ رہ جائے پھر امت کو مر جانا چاہیے, اسے پھر زندہ رہنے کا حق حاصل ہی نہیں. اور رہی بات ہم کو کیوں نہیں وہ عہدہ ملا یا آپ کو یا کسی اور کو, اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو پہلے چن لیتا ہے. اور پھر جب عامر کو اس کراچی میں انہوں نے وہ رزائن دے دیا, وہ چھوڑ دی جاب, پھر اپنے والد محترم سے بولے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مجھے جرمن جانا پڑے گا اگر وہاں, لیکن چونکہ وہ یورپ کے ماحول سے بہت دور رہتے تھے عامر نا, وہ تو یورپی, وہ کبھی انہوں نے موبائل یا ایسا کوئی ناول یا اسلامی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے, تو وہ لیکن چونکہ امر ربی یہی تھا تو پھر وہ جرمن چلے گئے. تو ڈنمارک کا ایک اخباری ایڈیٹر ہے, اس کا نام ہے ڈائٹ ویلٹ. اس نے جب اپنے حبیث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ حق شائع کیے, 1.5 ارب جو مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے, شاید آپ جانتے ہیں, آپ نے وہ خبریں دیکھی بھی ہوں گی. ہر ملک میں نا احتجاج ہوئے وہ بہت زیادہ کہ اس جو انگریز ہے نا اس کو اس نے گستاخانہ حق شائع کیا ہے, اس بندے کو نا جی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن چلو حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں, حکومتیں پھر وہ باہمی دباؤ میں ہوتی ہیں, جو بیرونی دباؤ ہے ان کا تناؤ ہوتا ہے, اس کے زیر تحت کام کرتی ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی مرد کو پھر بھیج دیتا ہے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے. پھر عامر عبد الرحمن چیمہ ادھر موجود تھے, انہوں نے پھر اس کا 2-3 دن تعاقب کی ہے, چھری لی ہے, اس کے پھر اخباری ایڈیٹر کے دفتر میں گئے ہیں, اس کو چھریاں ماریں, اور بعد ایک خبر آئی تھی کہ وہ ہاسپٹل منتقل ہو گیا ہے, لیکن وہ انہی چھریوں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ واصل جہنم ہو گیا تھا. اور پھر عامر عبد الرحمن چیمہ, لیکن ہمیں گاؤں میں ادھر کوئی نہیں پتا تھا, ہمیں پتہ چلا جی ایک مسلمان پاکستانی ہے, اس نے اس گستاخ کو قتل کر دیا, ہم بہت خوش ہوئے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہماری برادری کا, ہمارے پاکستان کا, ہمارے ہی گاؤں کا وہ نوجوان ہے. تو جب ہمیں پتہ چلا تو ایک مسلمان کو تو خوشی ہوتی ہے نا کہ پاکستانی اس کافر کو جو واصل جہنم کر دیا ہے, لیکن ماں باپ کا وہ کلوتا سہارا تھا, ان پر کیا بیتی یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. لیکن انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا یہ تو ایک عامر ہے نا, نبی کی شان پر اگر اللہ 1000 عامر دے تو ہم قربان کر دیں گے نبی کی شان پر.